بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول فوگاشے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ادھر فوگاشے اور اینجلینا بھی جس بلیک بک کی تلاش میں آئے تھے، انہیں بھی کسی طریقے سے ڈاکٹر اشتیاق تک پہنچنے کا موقع مل گیا، اور پھر فوگاشے نے ڈاکٹر اشتیاق کو ٹرانس میں لیا اور اس کے ساتھ 02 لیبارٹری میں پہنچ گئے تاکہ ایک تو وہ ڈاکٹر اشتیاق سے لیڈی زاؤ پاری کی دی ہوئی بلیک بک حاصل کر سکیں، اور دوسرا اس لیبارٹری میں ڈاکٹر اشتیاق نے لیڈی زاؤ پاری کے فارمولوں سے جو بھی ایجادات کی ہوں انہیں تباہ کیا جا سکے۔ اس طرح وہ ایک پنتھ سے دو کاج کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پاکیشیا کی لیبارٹریاں اب عام لیبارٹریاں نہیں ہیں بلکہ ناقابل تسخیر ہیں، جن کا کنٹرول چیف X2 کے پاس ہے، اور جس کا کنٹرول چیف کے پاس ہو وہ بھلا کیسے ختم ہو سکتی ہیں۔ عمران نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ تفصیل سننے کے لیے اس کے باقی ساتھی بھی اس کے قریب آ گئے تھے، لیکن فوگاشے اور اینجلینا ڈاکٹر اشتیاق تک پہنچے کیسے؟ کیا یہ پہلے سے جانتے تھے کہ ڈاکٹر اشتیاق کہاں رہتا ہے، اور یہ اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کا مجھے صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق ڈاکٹر اشتیاق کے لالچ نے اسے ان دونوں کے سامنے آنے پر مجبور کیا ہوگا۔ عمران نے کہا۔ کیسا لالچ؟ صفدر نے پوچھا۔ ڈاکٹر اشتیاق کو ڈالرز میں جوا کھیلنے کی بری عادت ہے، اور ایسی ہی عادات کے یہ دونوں بھی مالک تھے۔ فوگاشے اور اینجلینا جس ملک میں جاتے ہیں، چاہے ان کا انتہائی اہم مشن ہی کیوں نہ ہو، یہ وقت نکال کر وہاں جوا ضرور کھیلتے ہیں اور ڈالرز لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ شاید انہوں نے ڈاکٹر اشتیاق کو سامنے لانے کے لیے ایسا ہی کوئی داؤ کھیلا ہو، اور کسی گیم کلب میں اتنا بڑا جوا کھیلا ہو کہ ڈاکٹر اشتیاق بھی اس کھیل میں شریک ہونے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ یہ سب میرے اندازے ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق اگر بچ گیا تو پھر اصل بات کا اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں اس تک پہنچے کیسے تھے۔ عمران نے کہا۔ تو پھر اسے جلد سے جلد کسی ہسپتال میں لے چلتے ہیں، کہیں یہ یہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ جولیا نے کہا۔ ان سب کو جانے دو، میں، تم اور تنویر یہیں رکتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ کیوں؟ ہم تینوں یہاں رک کر کیا کریں گے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے مستقبل کی پلاننگ۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں بارات لانے کے لیے تیاری کروں، تو تم تنویر کو میرا شہ بالا بنانے کے لیے خود ہی راضی کر لو گی۔ اب کرو اسے راضی، عمران نے کہا، تو وہ سب بے اختیار کھل کھلا اٹھے۔ سامعین کرام، میں فوگاشے کی آخری قسط کی مختصر ہونے پر معذرت خواہ ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ناول کا کتنا حصہ باقی موجود ہے، جس وجہ سے میں اس کو پہلے والی قسط میں شامل نہ کر سکا۔ اب میں اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے یہ قسط اور اس سے پہلے والی قسط دونوں کو ایک ساتھ پبلش کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو مزید انتظار کی زحمت سے نہ گزرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔